مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی تم ان کو بد دعا دو. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تو مجھے اچھوں کے پاس بلا لے. انتقال ہو جائے گا. انتقال کے انتقال کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور رسول خدا بشارت فرماتے ہیں کہ علی کا جب تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ میری امت میری قوم ان کو حد درجے تک تکلیف نہ پہنچا دے اور یہ شہید ہوں گے. عبدالرحمن ابن ملجم ملعون یہ خبیث وار کرتا ہے مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک پر. کافی زور سے طاقت سے یہ وار کرتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کے سر پہ امامے سے وہ خنجر کٹتے ہوئے سر مبارک میں دھس جاتا ہے. وہی بات حدیث کے کلمات اے علی تم کو جب تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارا یہاں سے یہاں کو بھگا دیا نہیں جائے گا. السلام علیکم ناظرین. آج 21 رمضان المبارک اور کہیں کہیں 22 رمضان المبارک بھی ہو چکی ہے، اور آج کا دن اسلامک ہسٹری کا ون آف دا ڈارکسٹ ڈیز آپ کہہ سکتے ہیں. اس دن مسلمانوں کو جوڑنے کی جو آخری امید اور کرن تھی وہ ہم سے چھینی گئی. عبدالرحمن ابن ملجم نے اپنے خنجر ملعون نے خبیث نے ہم سے ہمارے مولا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا نامزد کیا، جن کو حضرت عمر نے مولا بننے پہ تمام مومنین کے مبارکباد پیش کی، اخی رسول، شوہر بطول، والد حسنین کریمین اور باس علمدار محمد ابن حنفیہ مولا علی علیہ السلام آج ہم سے اس تاریخ کو جدا ہوئے. تو ہم مولا علی کے بارے میں آج گفتگو کریں گے کہ مولا علی کیسے خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا دور کیسا تھا، آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا تھا، اور آج تک مولا علی کے نام لینے والے اور مولا علی کا ذکر کرنے والے، مولا علی کی شان بیان کرنے والے اور مولا علی پہ شاید سب کچھ اپنا قربان کرنے والوں کے لیے آج کتنا مشکل دور ہے کہ آپ تھوڑی سی مولا علی کی تعریف کر دو، تھوڑی سی مولا علی کی سیرت بیان کر دو، آپ تھوڑے سے مولا علی کو جو مشکلات فیس ہوئیں اس کے بارے میں، کیونکہ آپ نے اگر کتابیں پڑھی ہیں آپ حقیقت جانتے ہو، تو اگر آپ تھوڑا سا بھی بیان کر دو تو فوراً آپ پہ فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو ذرا ہم اس پہ تھوڑی سی آج گفتگو کرتے ہیں. تو حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ صدیقی صاحب قبلہ آپ آئے، علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، آپ یاد کیے. نہیں، اب مولا علی کا ذکر ہو اور میں آپ کو یاد نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی محبت ہے سید صاحب. ایک صدیقی کے منہ سے جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو الحمدللہ مولا علی کو تو حضرت بڑے چیلنجز کا سامنا فیس کرنا پڑا اپنی خلافت میں. وہ تو کہہ رہے تھے بھائی خلافت چاہیے بھی نہیں مجھے، لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اسلام اس وقت بڑے ہی ڈیفیکلٹ ایرا میں تھا، ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہا تھا. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی اور بڑا مولا علی کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اسلام جب اسٹارٹ ہوا تب بھی کوئی بیسٹ کے سینیریو سے اسٹارٹ نہیں ہوا کہ بڑا سب کچھ خوشی ہو رہا ہے، بہت آسانی سے چیزیں ہو رہی ہیں. اسلام ویسے بھی بڑی مشکلوں سے اسٹارٹ ہوا. تو اسلام کیسے شروع ہوا، کن حالات میں شروع ہوا، کیا کیا ڈیفیکلٹیز رسول اللہ کو فیس کرنی پڑی اسلام کا میسیج جب انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تو؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد فیقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ صدق اللہ لنا ومولانا العظیم. بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے آج، اور اس سوال کا جواب قرآن مجید کی 81 اچھا اور ابتدان زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیلنجز آئی، آپ نے کس طرح انہیں فیس کیا، یہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. شکریہ سر. اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب دین کا بول چال ہوا، بول بالا ہوا، تبلیغ شروع ہوئی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، شہر مکہ سے، ایک ایسا شہر جس کی آبادی لگ بھگ 10 لاکھ لوگوں کی آبادی اس زمانے میں. ہاں خدایا جی. اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دین کا بول بالا اور علی الاعلان نبوت فرماتے ہیں، تو اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ، خلیل لوگ، اللہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ کرتا ہے خلیل، تمہارے ساتھ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے لوگ تھے. خلیل مستضعفون فی الارض. اور کیفیت کیا تھی؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، کہیں کوئی کافر، کہیں کوئی مشرک، کہیں کوئی بغض نبی رکھنے والا کہیں آ کر لوٹ مار نہ کر دے. یہ کیفیت کے ساتھ اسلام پھیلا، شروع ہوا. سوری. فآواکم وأیدکم بنصرہ. کچھ زمانے کے بعد اللہ پاک نے اسلام کی مدد فرمائی، رسول خدا صلاۃ و تسلیم مکے سے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائے، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، اور کافی جنگیں ہوئیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ کی طرف سے مدد آئی. ورزقکم من الطیبات، اور اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہوئی صحابہ کے لیے. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے. ایک بات میں یہاں پر، کیونکہ ہمیں ایک پکچر مل گئی ابھی کہ اسلام کیسے شروع ہوا. بہت مشکلات، بہت کم لوگ تھے، ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کوئی مدد کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا. نہیں تھا بالکل. آقا کریم صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے اس کو کوٹ کیا ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. امام مسلم فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلاۃ و تسلیم نے فرمایا، ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ اسلام ایک غریب طریقے سے آیا لوگوں کے سامنے. جو اسلام شروع ہوا وہ ایک بہت ہی غریب طریقے سے شروع ہوا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور وہ ان قریب ویسی ہی اسٹرینج ہو جائے گا. آپ کو جو بنیادی بات ہے، جو اسٹارٹنگ والی بات ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اسلام کیسے شروع ہوا تھا. اور حدیث بھی یہ بات کی یعنی کہ عکاسی کرتی ہے کہ کیسے غریب انداز میں. غریب بولے تو ایسا نہیں کہ جو جن کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہوتا، یہ غریب نہیں ہوتا عربی میں معنی. عربی میں معنی غریب کا یہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے اسلام لوگوں کے سامنے آیا، بالکل اسٹرینج، کوئی اس کو ماننے والا نہیں، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں، کوئی اس کے ماننے والوں کو امن اور چین اور سکون سے رہنے دینے والا نہیں. فطوبى للغرباء. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہتے ہیں وہ فطوبى للغرباء، یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہی پھر رہے گا جو لوگ رہیں گے، اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے، اس کو پسند کریں گے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں گے. اور اس حدیث کو
ابن ماجہ نے اور الدارمی نے اور امام ترمیزی نے اور امام طبرانی نے فی الکبیر میں معجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام کی جو ابتدا ہے کیسی رہی، اور آج ہم انتہا پر اور انتہائی وقت پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بالکل شہادت مولا کائنات علیہ السلام۔ تو اس انداز سے اسلام شروع ہوا کہ بالکل غریب لوگوں کے سامنے ایسے پیش آیا اسلام، اور اس کو ماننے والے کوئی نہیں۔ بالکل رسول اللہ فرماتے یتیم اور مسکین بیوہ کا حق ادا کرو۔ قریش ان کو لوٹنے اور ان کے اوپر قابض ہونے اور ان کے اوپر اپنا دبدبہ، اپنا رعب جمانے میں لگے رہتے اہل مکہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں فیس کی، کئی ظلم، کئی قسم کا ستم آپ نے وہاں پر برداشت کیا۔ پھر امر الہی سے آپ مدینۃ المنورہ چلے گئے، اور پھر آپ نے مدینۃ المنورہ کو ایک اسٹیبلش اسٹیٹ بنایا، اور پھر وہاں سے یعنی کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کو شاید آپ کو علم ہوگا اس بارے میں، ابھی میں تھوڑے عرصے پہلے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھ رہا تھا، تو اس میں تھا کہ کوئی کافر آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بندہ اسی طرح ہاتھ باندھ رہا ہے، پھر رکوع میں جا رہا ہے، پھر سجدہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ کون تھے یہ تین لوگ؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھیں، اور جو کمسین بچے کا یہاں پر ذکر ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور بات جماعت کون کرا رہا تھا؟ رسول خدا صلاۃ و تسلیم، اور دیکھنے والا یہودی تھا۔ دیکھنے والا یہودی تھا۔ دیکھنے والا یہودی تھا، اور وہ امپریس ہوا تھا اس چیز سے؟ ہاں وہ امپریس ہوا، وہ بولا کہ کس انداز سے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور بالکل بند جگہ، ایسا کھلے عام عبادت نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا خفی اور اخفا عبادت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو جماعت پڑھی گئی اس میں پہلے جماعتی مولا علی تھے؟ ہاں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھے، مولا علی تھے، سبحان اللہ۔ پھر بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ کے جد، ہمارے جد امجد۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر اچھا، یہ آپ کو شاید واقعہ ایک اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جی، کہ جب وہ آخری وقتوں میں حضرت علی پھر یمن سے وہ ایکسپیڈیشن جب وہ کر آئے، اور میں صحابی کا میرے دماغ سے نام نکل گیا، لیکن میں قربان جاؤں صحابی کے، ان کو کوئی حضرت علی کی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگا دی کہ یہ سمجھ نہیں آیا مجھے۔ آپ کو پتہ ہوگا پھر رسول اللہ نے منہ اس طرف کر لیا، پھر انہوں نے شکایت لگائی، پھر انہوں نے منہ اس طرف کر لیا، 3 دفعہ کی تھی انہوں نے، 3 دفعہ شکایت لگائی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کو اس وقت اس قافلے کا لیڈر سربراہ بنا کر بھیجایا گیا تھا۔ بالکل۔ کچھ معاملات مولا علی علیہ السلام کے شریعت کو لے کے بڑے سخت تھے، یعنی کہ آپ بڑے پابند تھے، ان کو وہ سختی نظر آ رہی تھی۔ اعوذ باللہ، سخت نہیں تھے، آپ پابند تھے شریعت کے، جیسا کہ نماز کا معاملہ ہے، یا پھر اٹھنا، یعنی کہ جو وقت پہ جو کام ہونا ہے اس وقت پہ آپ کا بلانا، ان کو کال دینا، تو یہ ان کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، ان کی طبیعت کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت کے تقاضے ہیں، تو ان کو وہ اچھا نہیں لگا، تو وہ کوئی اور بھی بات کر نہیں رہے تھے آ کے رسول خدا سے، وہ یہی بتا رہے تھے کہ علی نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی ہے، یعنی کہ مولا علی نے یہ غلط کیا، مولا علی نے ایسے کہا، ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا آ کر، امام طبری نے اس کو کوٹ کیا ہے غالباً، وہ یہ کہا آ کر انہوں نے کہ مولا علی علیہ السلام ہمیں لے کر تھوڑے سے سخت تھے۔ اچھا، لیکن نعوذ باللہ کچھ لوگ اس کو غلط اینگل میں لے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ مولا علی جیسے وہ مال غنیمت اور یہ ساری چیزوں والی چیز بھی لے جاتے ہیں نا، تو نعوذ باللہ۔ لیکن دونوں صورتوں میں بھی اگر آپ دیکھا جائے تو رسول اللہ کو برداشت نہیں تھا کہ کوئی مولا علی کی شکایت کرے۔
یہ بات ہے کیونکہ مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا صلاۃ و تسلیم اور سیدہ کائنات سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بات ہونی تھی پھر. تو اور ان صحابی کا میرے ابو کچھ دماغ سے نام نکل رہے ہیں، لیکن پھر وہ ساری زندگی انہوں نے حضرت علی کی پیروی کی ہے، پھر حضرت علی کے پیچھے لگے رہے جہاں جہاں حضرت علی. پتہ ہے وہ لگ گیا نا پھر کہ جدھر مولا ہے ادھر رسول خدا ہے. بے شک. جی. تو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب حضرت علی کی خلافت کی طرف آتے ہیں. حضرت ابو بکر کی خلافت میں مولا علی حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر کے ساتھ، اور حضرت عمر کی خلافت میں تو 9 جگہ حضرت عمر نے خود کہا کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. پھر حضرت عثمان کی خلافت میں مولا علی آپ کے ساتھ. پھر حضرت علی کی جب خلافت شروع ہوئی تو ہم نے جتنے بھی بڑے صحابی دیکھے، ان جو ہم سنتے آ رہے تھے ان کے نام، وہ پھر مولا علی کے ساتھ شاید عبداللہ ابن مسعود تھے اور کچھ چند صحابی رہ گئے تھے، عمار ابن یاسر، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، وہ بھی آپ کے جد امجد. جی. تو اب میرا جو سوال ہے کہ شہادت عثمان کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سرکمسٹانسز جس کو ہم سول وار کہتے ہیں اسلام کے اندر سٹارٹ ہوئی، تو یہ سرکمسٹانسز بنے کیسے؟ اس کا کنکلوژن میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جی سید بھائی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طرح اپوزیشن جو پارٹی والے تھے انہوں نے شہید کرنے میں کامیابی حاصل کر لی. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو کسی طرح خبر پہنچ جاتی ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی پلاننگز چل رہی ہے. تو مولا علی علیہ السلام تھوڑی سی طبیعت بھی علیل رہتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو مولا علی علیہ السلام سیدنا شہزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور محمد ابن ابی بکر کو اور میرا جہاں تک خیال ہے اور 2 صحابی کو گھر کے پاس بھیجاتے ہیں، آپ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بھیجاتے ہیں، اور بھیجا کر فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی تھوڑی دیکھ بھال وغیرہ یا نظر وغیرہ جو رکھنا ہے وہ تھوڑا سا کسی طرح وہ ظالم بدماش عیار اور مکار لوگ خلیفۃ المسلمین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی آپ شہید ہوتے ہیں، کیونکہ اندر آپ کی زوجہ ہوتے ہیں، وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ خاتون ہیں وہ ڈر جاتی ہیں. وہ ایسا ہولناک والا واقعات گھر میں، وہ بھی خلیفۃ المسلمین کے گھر میں گھس گئے ہیں. تو آپ جب چیخیں مارنے لگتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں آوازیں سن کر، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کے خلیفہ بننے تک. جی. تو جب مولا حسن اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ جو کفار اور بدماش وہ جو منافقین تھے وہ لوگ امام حسن مجتبیٰ پر بھی وار کر دیتے ہیں. اور ایک بات یہاں پر واضح رہے، مولا امام حسن علیہ السلام کا بازو تھوڑا سا زخمی ہوا تھا اس واقعے میں. کنکلوژن بیان کر رہا ہوں میں کیونکہ ہمیں آگے اور طویل گفتگو کرنا ہے. مولا امام حسن زخمی ہوتے ہیں، دیگر اور آپ کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بھی افراد تھوڑے سے زخمی ہوتے ہیں، اور پھر یہ بات پلٹ کر مولا علی کے سامنے لائی جاتی ہے کہ اس میں جو قتل ہوا ہے یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے. ایک یہ بھی بولنے والے تھے، یہ جماعت یہ بھی ایک تھی، آج تک زندہ ہے. اور پھر دوسرے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی فیملی سے بلانگس کرتے تھے، اپنا تعلق تھا ان کا بنو امیہ سے، اور بنو امیہ قبیلے کے سربراہ اور سردار آپ تھے. آپ کے انتقال کے بعد یہ سارے معاملات الٹ پلٹ ہو گئے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتول کا پتہ پوچھنے آ کے مولا علی کے پاس بڑھ جاتے کہ ہمیں قاتلان عثمان چاہیے، ہمیں قاتلان عثمان دیں. اور مولا علی علیہ السلام بس ان کی بات سنتے، کوئی تجویز نکالتے اور ان کو بھیجا دیتے. اور مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا. مولا علی خلیفہ نہیں بنے، بالکل آ کر ان سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور بہت ریکویسٹ کے ساتھ
ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ مولا اب آپ خلیفہ بنیں گے، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کو بالکل کوئی چیز کا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. اور وہ جو مال غنیمت وغیرہ یہ سارا کچھ بول رہے ہیں آپ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی ایک بہت بڑے ایک علامہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، ادامہ اللہ فیوزہ، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، بہت گریٹ اسکالر ہیں وہ بتا رہے تھے، ابھی بات یاد آئی مجھے، کہ مال غنیمت آیا مولا علی علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا. آپ کا جو غلام تھا وہ بھی ساتھ میں تھا. مولا نے سارا مال اٹھا کر تقسیم کر دیا. اب غلام پوچھا مولا آپ اپنے لیے کیا رکھے ہیں؟ تو مولا علیہ السلام فرمائے مسکرا کر، میں یہ دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے چکا ہوں. وقت کے امیر المؤمنین کا یہ معاملہ ہے، اپنی ذات کے لیے 1 درہم 1 اشرفی اپنے جیب میں نہیں رکھ رہے ہیں، سارا امت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں. تو یہ مال غنیمت کا یہ معاملہ ایسا رہا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ختم ہوئی، آپ شہید کیسے ہوئے، اور اس موقع پہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. کوئی بھی آدمی اپنے لخت جگر کو کیوں بھیجائے گا؟ بالکل. اگر کوئی سیاست اگر ہو رہی ہے، کوئی پولیٹکس اگر ہو رہی ہے، پہلے تو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ. کوئی شخص اپنے لخت جگر کو کیوں بھیجائے گا؟ بالکل یہ بات رہی. میری ان ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ مولا علی کو پلیز ایسا مت پورٹرے کیا کریں، کیونکہ وہ بھی وہ کرتے ہیں کہ جیسے ابو لولو فیروز ملعون کو پھر جب وہ بھاگا تو مولا علی کے پاس آیا، پھر مولا علی نے اس کو گھوڑا دیا اور اس کو بولا کہ یہاں سے جا. مولا علی کو ایسے پیچھے سے وار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ آگے سے جنگ لیڈ کرتے تھے اور آگے سے گھستے تھے بھائی، وہ یہ پیچھے کے وار نہیں کرتے تھے. تو حضرت ابھی آپ نے بات کی کہ مولا علی کو پھر اس طرح خلافت دی گئی، بنایا گیا کہ بھائی بن جاؤ خلیفہ ہمارے. پھر اسی طرح کا معاملات ہوئے امام حسن کے ساتھ بھی جب مولا علی کی شہادت ہوئی، رائٹ؟ اچھا، مولا علی علیہ السلام کی خلافت سے کیا ظاہر ہوا، پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. بالکل. نہیں، میں پتہ کیا سوال کرنا چاہ رہا تھا، میرا سوال یہ تھا کہ جب اب یہ لوگ تو بس ڈسکشن نہیں کرتے ایسے، اب ہم لوگ جو ہے ڈسکشن کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جب بھی ہمارا کوئی مکالمہ ہوتا ہے تو ہم خلافت راشدہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ڈیفینڈ کرنے کے لیے، حضرت عمر کی خلافت ڈیفینڈ کرنے کے لیے، حضرت عثمان کی خلافت ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سنوات، میرے بعد جو خلافت راشدہ رہے گی وہ 30 سال ہوگی، 30 سال تک رہے گی. تو میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر امام علی کے بعد، کیونکہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں، تو پھر 6 مہینے جو ہیں وہ امام حسن کے بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے. جی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 6 مہینے ہم ایڈ کریں گے. متقدمین کے پاس یہ بات واضح رہی کہ خلفاء 4 نہیں بلکہ 5 ہے. تو میرا جو سوال یہ ہے کہ پھر اب خلافت راشدہ امام حسن پہ ختم ہو گئی؟ ہاں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کیا معاویہ ابن سفیان سے، تاکہ امت کا خون بہہ رہا تھا، امت کی جو میجورٹی تھی وہ کم ہو رہی تھی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی تھی نا آپ کو کہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ 2 گروہ میں صلح کرائے گا، یہ میرا بیٹا سید ہے، 2 گروہ میں صلح کرائے گا. تو وہ امت کو اتنا بڑا فائدہ پہنچا کہ وہ جنگ رک گئی. بالکل. وہ جو عیاری اور مکاری جو ہو رہی تھی بیک گراؤنڈ میں وہ ساری رک گئی، اور اہل مدینہ اور کوفہ اور مکہ میں وہ امن اور چین اور سکون قائم رہا. نہیں تو پھر اب یعنی چاہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی خلافت راشدہ کا حصہ تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ چاہے جتنا بھی نیک اور صالح نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ پھر وہ حدیث جھوٹی ہو جائے گی نا کہ وہ 30 سال والی. جی ہاں، اس کے بعد جو دنیا کی جو خلافت رہے گی، خلافت راشدہ کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ زمانہ دنیا دار لوگوں کا ہوگا، اور رسول اللہ نے اس پہ وعید بھی فرمائی، اور بڑا خراب زمانہ آنے والا ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا. نہیں بالکل بالکل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے جتنا بھی نیک انسان ہو اور وہ خلیفہ ہے، ہم اس کو خلیفہ راشد تو کنسیڈر نہیں کر سکتے.
بالکل نہیں کر سکتے. خلافت راشدہ امام حسن پہ ختم ہو چکی ہے. اوکے ٹھیک. خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی. اس کے بعد معاویہ ابن سفیان کی جو خلافت رہی، آپ کا جو دور رہا، اس کو خلافت راشدہ نہیں مانا جائے گا. ایون متقدمین کے پاس یہ قاعدہ بھی رہا، اب بولنا پڑتا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاعدہ ہے، جیسے ابن عباس ہے قرآن کے پہلے مفسر، اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے فقی اور مفتی ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ سے زیادہ ٹرمز آف فقہ اور اصول وغیرہ کوئی نہیں جانتے تھے. خیر مولا علی کی ذات ڈفرینٹ ہے، ابن مسعود خود مولا علی کے شاگرد ہیں. اب مولا علی علیہ السلام کا دور ختم ہوا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جو مسلمانوں کے نظریات میں احسن نہیں، وہ اللہ کے پاس احسن نہیں. اب مولا علی علیہ السلام سے کتنوں نے بغاوت کی، کتنوں نے آپ کے ساتھ خروج کیا، کتنوں نے آپ کے ساتھ دھوکے بازی کی، آپ کے آگے تلواریں اٹھائی. اور اہل مدینہ اور کوفہ والے اور مکہ والوں کے نزدیک کیا نظریہ تھا، وہ متقدمین کا جو عقیدہ ہے آپ وہ پڑھ لیں. آپ کف اللسان فرمایا گیا کہ مت بولو کوئی بات، ٹھیک ہے نہیں بولتے ہم کوئی بات، تو تم نئی کہانی بھی مت گھڑو، خلافت راشدہ میں آپ شامل کر دے رہے ہیں. بالکل. میں ایک مسجد میں سنا یہاں پر، نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرے بہت اہل تشیع دوست ہیں، تو میں ان کے ساتھ جب بھی ڈیبیٹ کرتا تھا میں یہی حدیث لاتا تھا کہ نہیں بھائی 30 سال تک رہے گی، 30 سال تک رہے گی، تم کیسے ان کو نہیں مان سکتے؟ 313 میں وہ ہیں، خلافت راشدہ میں وہ ہیں، تم ان کو کیسے نہیں مان سکتے؟ اب جب یہ معاملات شروع ہونے کا، لو بھائی تم خود ہی اپنی 30 سال والی حدیث تمہارے جو بڑے ہیں وہ جھوٹی ثابت کر رہے ہیں. تو اب میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں کہ بھائی اب میں کیا ان کو جواب دوں. خیر مولا علی کے خلاف آپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے پہ خروج کیا، بغاوت ہوئی، اس میں آپ کے پھپھی زاد کزن حضرت زبیر بھی شامل تھے. لیکن پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کی ہے، تو اب میدان جنگ چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا. تو حضرت تعالیٰ نے بھی معافی مانگی. بی بی عائشہ اور حضرت علی کا بہت اچھا ڈائلاگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کو معاف کیا، بڑی عزت سے ان کو بھیجا. امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو مولا علی حکم فرمائے تھے، اور محمد ابن ابی بکر بھی ساتھ تھے نا، ہاں، کہ آپ اپنی نانی جان کی اونٹ کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹ دو. تو جب وہ ٹانگیں کٹی تو اونٹنی جب بیٹھی، جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اوپر کی جو سواری تھی وہ گر رہی تھی، تب مولا نے حکم فرمایا تھا امام حسن اور امام حسین کو کہ اسے نیچے گرنے مت دو. اتنا ادب زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ اپنے یعنی کہ رسول خدا صلاۃ و تسلیم کی زوجہ مخالفت پر اگر اترے ہیں، اور اتنی زیادہ مخالفت کہ مولا کے خلاف میں اپنی اپنی تلواریں اٹھائے ہیں سارے، اس کے باوجود مولا علی علیہ السلام کا اتنا ادب کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو اوپر کی جو چوکنی ہوتی ہے اونٹ پہ سے گر رہی تھی، تو امام حسن اور امام حسین جا کر اسے تھام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام اپنی نانی جان کو اپنے حجرے میں پہنچانا. اچھا یہ میرا ایک سوال تھا کہ یہ حضرت عائشہ کی اور جنگ جمل بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ویسے تو اس وقت حضرت ام سلمہ اور بی بی حفصہ کہاں تھیں؟ یہ لوگ مدینہ المنورہ میں تھے. تو انہوں نے جوائن نہیں کیا، بٹ انہوں نے اپوز کیا اس جنگ کو. واللہ اعلم و رسولہ، اتنا کبھی تو میں اس کے بارے میں نہیں پڑھا، لیکن ایک بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، کل بنی آدم علی خطاؤن وخیر الخطاؤن من التوابون. ہر بنی آدم سے خطا ہوتی ہے اور ان میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کتب حدیث میں کہ آپ اتنا زار و خطر روتی کہ آپ کی جو اونڈنی ہوتی، جو آپ کی جو چادر ہوتی اور آپ کا جو دامن ہوتا آنسوؤں سے بھیگ جاتا.
آپ نے سوال کیا تھا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ یہ کون سا مقام ہے. اب وہ تفصیلات میں ہمیں جانا نہیں ہے کیونکہ ہم 21 رمضان کو لے کر اور شہادت مولا علی علیہ السلام میں ہم بالکل بیٹھے ہیں. بالکل. تو بس یعنی ابھی ایک پاکستان میں بہت مشہور یوٹیوبر ہے بیچارہ مورو, اس نے جنگ جمل پہ ویڈیو بنائی اور اس کا کام وہ نارمل ولاگنگ اور اس طرح کی جو ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں اس طرح کی بناتا ہے, لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ بین ہو گئی. تو اس سے پہلے میری پوڈ کاسٹ بین ہو جائے تو اس لیے ہم جنگ جمل کو چھیڑتے نہیں ہیں. تو مولا علی کی شہادت پہ ابھی میں مولانا طارق جمیل کا بہت خوبصورت بیان سن رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شہادت کا بھی میرے خیال سے بشارت دے دی تھی. ہاں, حضرت عمر اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں جو صحابہ ہیں, ان کی شہادت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. اور مولا علی کی شہادت کی بھی بشارت کی تھی, کیونکہ حسنین کریمین کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو کرتے آئے تھے وہ تو جی بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کو زہر دیا جائے گا, ایک کو شہید کیا جائے گا. مولا علی علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس انداز سے شروع ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کافی شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور سیدنا ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپ کے گھر رہتے ہیں, یعنی کہ آپ سے ملنے کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے, عیادت کے لیے آتے ہیں. اور اسی دوران حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا. رسول خدا جب حجرہ مبارک مولا علی علیہ السلام میں داخل ہوئے تو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, ایسا لگتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نہیں بچیں گے. اچھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر, ان کو موت نہیں آئیں گی. جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتقال ہو جائے گا. انتقال کے ہاں, انتقال کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور رسول خدا بشارت فرماتے ہیں کہ علی کا جب تک انتقال نہیں ہوگا, جب تک کہ میری امت, میری قوم ان کو حد درجے تک تکلیف نہ پہنچا دے اور یہ شہید ہوں گے. اسی طرح کا ایک سوال میرے دماغ میں آیا کہ حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح کی اونٹنی کو, علیہ السلام کی اونٹنی کو جو مارے گا اور جو مولا علی کو شہید کرے گا, ان دونوں کو بخت پتہ نہیں اس طرح کچھ کہا ہے کہ بڑے خبیث لوگ ہیں. تو یہ کیا حدیث ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. فجاء علی فسلم, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. فاقدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنوبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب ان کو بٹھا لیتے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں, فقال یا علی من اشقى الاولین, اے علی بتاؤ کہ پچھلے زمانوں میں سب سے زیادہ بدتر شخص کون تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی علیہ السلام کس انداز سے جواب دے رہے ہیں, پہلے غور کریں. مدینۃ العلم وانا علی بابوہا, یہ فرمان ہو چکا ہے, علم کے شہر کے وہ دروازے ہیں. لیکن ادب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر آپ آگے جواب دیتے ہیں آخر الناقہ, وہ جو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو قتل کرنے والا وہ سب سے بدتر شخص, اشقى الاولین. پھر رسول خدا پوچھتے ہیں بتاؤ علی, فمن اشقى الاخرین, اور میری امت میں سب سے آخر میں, یہ کہ میں رسول خاتم النبی ہوں, میری امت میں اشقى الاخرین کون ہوگا, سب سے زیادہ خراب انسان کون ہوگا؟
پھر مولا علی فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، رسول خدا صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَتِي يَا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا عَلِي الَّذِي يَغْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذَا۔ رسول خدا صلاۃ و تسلیم کو جب مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو پھر رسول خدا صلاۃ و تسلیم کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے مولا علی کی داڑھی کی طرف کر کر ایسا بتاتے ہیں کہ اے علی، یہ جو آپ کی داڑھی ہے اس کو اس سے بھگا دے گا وہ شخص جو آپ کو قتل کرے گا۔ یعنی کہ یہ بشارت پہلے ہو چکی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو وار کہاں پر لگے گا اور آپ کیسے شہید ہوں گے۔ یعنی کہ سر سے خون نکلے گا، اتنا نکلے گا کہ آپ کی لحیۃ المبارکہ جو آپ کی داڑھی ہے وہ خون میں بھیگ جائے گی۔ تو آپ عبد الرحمن ابن ملجم، اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ شیعان علی میں شامل تھا، کچھ کہتے ہیں بھائی یہ تو خارجی تھا، کچھ کہتے ہیں یہ تھا کون، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ دیکھیں اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، یہ نہروان جو جنگ ہوئی تھی نا، نہروان مولا علی علیہ السلام کے خلاف جو کھڑے تھے، جو خوارج کھڑ گئے تھے نا، خوارج تھے کون ایکچوئل میں اگر بولا جائے تو ابتداً یہ چاہنے والے رہے اہل بیت کے۔ اچھا، ہاں، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بدل گئے۔ تو ان میں کچھ اصحاب بھی شامل تھے؟ بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، بہترین قرآن پڑھنے والے، سروں پہ یہ لوگوں کے تاریخ طبری میں آتا ہے ان کے سروں پہ گٹھے تھے، اتنی پابندی سے نماز اور اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ ویسے لوگوں کو مولا نے کاٹا، کوئی تو بات تھی ہوگی، کوئی تو بات تھی ہوگی۔ تو ابھی جو ہمارے کہتے ہیں عمان میں اور اس طرف یمن والی سائڈ پہ جو عبادی ایک فرقہ ہے، جو بہت سے ہمارے شاید برِ صغیر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، یہ انہی کی شاخ ہے؟ بول سکتے ہیں، کن سے ہی نکلے؟ بول سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے حرکات اور ان کے جو باتوں سے جو سکنات اور اثرات جو نظر آتے ہیں اس طرف اشارہ کرتے 100%۔ تو یہ جب اہل بیت کے اور مولا علی کے چاہنے والے تھے تو پھر مولا علی کے اگینسٹ کیوں ہو گئے پھر یہ اصل بات ایسی ہے، اسلام نے مولا علی علیہ السلام نے 27 جنگیں کی، 27 جنگیں کی مولا علی نے آپ کی زندگی، آپ کے حیات طیبہ میں، اور 3 جنگیں اس میں بڑی رہی۔ ایک جنگ جمل رہی جس کو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور پھر ایک جنگ رہی جنگ صفین، پھر ایک جنگ رہی جنگ نہروان۔ یہ 3 جنگیں وہ ہیں جو آپ نے رسول اللہ کے بعد لڑی؟ ہاں، آپ کی خلافت کے دوران جو آپ کا 5 سال 6 سال 5 ساڑھے 5 سال جو آپ کا خلافت کا جو ڈیوریشن رہا، اس میں آپ نے یہ جنگیں کی۔ نہیں، کیونکہ میری جتنی نالج ہے، معذرت، رسول اللہ کے بعد نہ حضرت عمر کی کسی جنگ میں مولا علی شامل ہوئے، نہ حضرت عثمان کی کسی جنگ میں آپ شامل ہوئے۔ حضرت ابو بکر کی ایک جنگ جو مسلمہ قذاب کے خلاف تھی، جب وہ مدینے پر اٹیک کرنے گیا تو حضرت خالد ابن ولید سیریا یا عراق کی طرف تھے، ہاں رائٹ۔ تو اب حضرت ابو بکر کو تھا کہ مدینے کی رکھوالی کے لیے بنو ہاشم کے وہ پاس گئے، تو پھر مولا علی نے پھر ذوالفقار اس دن نکالی تھی رسول اللہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ذوالفقار کو میان میں ہی رکھا، پھر نہیں نکالی۔ ضرورت نہیں پڑی تھی نا اس زمانے کے بعد، ضرورت اس لیے نہیں پڑی کیونکہ سب کو پتہ تھا اگر کچھ بھی بولتے تو گردن مار دیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 2 سال، آپ کے دوران خلافت 3-4 لوگوں نے نبوت کا اعلان بھی کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کرنے لگے تھے۔ خیر وہ واقعات ہوئے، اور متقدمین میں بھی کچھ اختلافات تھے خلافت کو لے کر، لیکن سب ایک کلمہ پڑھنے والے اور ایک دوسرے کو سامنے سے بات کرنے والے تھے، پیچھے سے وار کرنے والے کوئی نہیں، یا پیچھے سیاست کرنے والے نہیں تھے یہ لوگ، یہ بعد والے لوگ رہے۔ پھر تو پھر مولا علی علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی خلاف ذوالفقار نکالنے کی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کی خلافت کا دور آتا ہے، کافی لمبا
دور رہا آپ کا، آپ شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ کو شہید کر دیتے ہیں لوگ. آپ کا دور آتا ہے، آپ کو شہید کر دیتے ہیں لوگ. امام حسن مجتبیٰ کا دور آتا ہے، آپ کو زہر پلا کر شہید کر دیتے ہیں لوگ. یہ لوگ ہی تو ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو اس زمانے میں تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس کے بعد ان کا یہ طرز عمل اور اس انداز کا کام تھا اصحاب کے ساتھ. تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید جو نیروان میں جو ان سے مولا علی لڑے، شاید ان میں کچھ ہوں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو؟ اتنے مضبوط ثبوت تو نہیں ملے ابھی تک اچھا. جو صحابہ میں سے ہو، لیکن بعد والے لوگ تھے، یہ بات پکی ہے، بعد والے لوگ تھے. بعد والے لوگ تھے. اور ان کا جو خیال تھا، یہ خوارج کا یہ جو خیال تھا، وہ یہی تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، باقی سارے غلط ہیں. یہ تو بہت سے آج کے عمر لوگوں بن کے عاص غلط، معاویہ ابن سفیان غلط، مولا علی غلط. ان کا یہ عقیدہ تھا اور ان کی یہ طبیعت تھی کہ ہمارے خلاف جو کوئی بولے گا ہم اس کو کاٹ دیں گے، ہمارے خلاف جو کوئی آواز اٹھائے گا ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہستی سے، صفحے ہستی سے غائب کر دیں گے. تو مولا علی علیہ السلام، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلیں. جی بتائیے. اب پوچھتے ہیں نا لوگ کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ اتنی ڈیٹیلز میں کیوں بول رہے ہیں اور کیا ضرورت پڑ گئی 1400 سال کے بعد یہ سارے تذکرے کرنے کی. بالکل. دیکھیں سائنس، سائیکالوجی وغیرہ سب پڑھنے کے لیے لوگ بہت آگے آگے آتے ہیں. ہم تک دین کیسے پہنچا، کتنے مشاکل کے ساتھ پہنچا، یہ جاننے کا ہمیں سب سے پہلے یعنی کہ اس میں جد و جہد کرنا چاہیے. یہ ہمارے پر فریضہ ہے کہ ہم تک دین کیسے پہنچا. علی ابن ربیعہ کہتے ہیں، یقول سمعت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا هو واقع علی منبری. علی ابن ربیعہ ایک صحابی رسول ہیں، مولا علی کے چاہنے والے میں سے. بالکل. وہ بیٹھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلاۃ و تسلیم کے چچا زاد بھائی، دستے تو دستے الہی، لحم تو لحم نبی، میرا گوشت علی کا گوشت ایک، میرا خون علی کا خون ایک، میری ذات مولا کی ذات ایک. آپ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھتے ہیں حضرت علی بن ربیعہ کہ مولا علی ممبر پر کھڑ کر فرما رہے ہیں کہ عاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول خدا نے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ ان اقاتل الناکثین والخاسطین والمارقین. آپ نے یہ 3 جماعتوں کا نام لیا. ناکثین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے مولا علی کے خلیفہ بننے پر آ کر مولا علی کی خلافت کو قبول کیا تھا، بیعت کیا تھا اور آپ کی اتباع کریں گے کہہ کر گئے تھے. انہوں نے بیعت توڑی. اس زمانے کے کچھ حالات اور احوال تھے، ان کو بھی بھٹکایا گیا، منافقین نے ان کو بھی بھٹکایا، لہذا آپ نے بیعت توڑی، مولا علی علیہ السلام سے خروج کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مس گائیڈ کیا. یہ ناقصین ہیں، ان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ سارا کچھ ہم سن چکے ہیں آج. دوسری جو بڑی جنگ رہی مولا علی علیہ السلام کی، وہ قاسطین کے ساتھ رہی. اب قاسطین کون ہیں؟ یہ قرآن کیا کہتا ہے پہلے وہ سنیں آپ. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. ترجمہ، اور جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. ظالم کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا انجن بنیں گے، ان سے پھر جلایا جائے گا، انجن کو چالو کیا جائے گا. اب قاسطین کون ہیں جناب؟ دیکھیں آپ، قاسطین وہ ہے جو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے. اب اس کو آپ قبول کرتے قبول کریے، میرے ماتھے پہ رکھ کے آپ گولی مار دیتے گولی مار دیتے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہیں روایت ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو آپ نے ٹائٹل دے دیے یہ قاسطین ہو گئے. اللہ اکبر. آپ کو اتنی بڑی بات کیمرے کے سامنے بغیر دلائل کے میں بول سکتا ہوں
کیمرے کے سامنے اتنی تو بڑی کیا بات. کیا دلیل ہے؟ عمار ابن یاسر والی ایک دلیل ہو سکتی ہے وہاں پہ، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتی. سنیں اب آپ، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 513 پر فرماتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، والخاسطین اہل الشام. میں لکھتا کوئی بات یا میرے گھر والے یا میرے خانوادے والے کوئی بات لکھتے تو آپ میرے کو پکڑ سکتے تھے، مولانا علامہ صاحب یہ آپ کا عقیدہ ہے. اور امام ابن کثیر کو اہل سنہ والجماعت کے سارے علماء پڑھتے ہیں، سارا کچھ لیتے یہ وقت پہ ڈنڈی مار دیتے. آہا ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ یہ بھی بات لو نا. اپنے ریفرنسز اپنا عقیدہ بتاتے وقت غیر جماعتوں والوں کو کتاب کھول کھول کے بتاتے، بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ابھی رکیے، خاصتین یہ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے، جن کے اندر عمر ابن عاص اور معاویہ ابن سفیان یہ سارے لوگ کھڑے تھے. اور ان کے متعلق پھر ایک بار پوچھا گیا امام ابن کثیر سے، کون ہوتے ہیں ومن هم الخاسطون، پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں یہ، تو آپ فرماتے ہیں هو الجائر الظالم، هو الجائر الظالم، وہ دبدبا کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں. اب میری بات آپ سن لیجئے، کتب حدیث کھولیے، تاریخ کی کتاب کھولیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ شام میں کیا ہوا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ جلا، آپ کو معلوم ہے؟ جی. اور مدینہ رسول خدا صلاۃ و تسلیم، ہاں وہ تو بہت بعد میں ہوا، پھر قتل ہوا. حرم مکہ میں لوگوں کو کاٹ دیا گیا بھائی، گلے سے ان کے دھڑوں سے گردنیں اتار دی گئی. یہ جبر نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے. وہ بعد کے لوگوں میں ہوا نا، پہلے کے لوگوں کو آپ تربیت کون کرے نا؟ نہیں، آپ بیچ میں بڑوں کو لے کر آ رہے ہیں. نہیں ایسا. اب آگے دیکھیں آپ، امام حاکم المستدرک میں، امام طبرانی موجب الکبیر میں، علامہ ابن حجر الاسقلانی مطالب العالیہ میں، ٹھیک ہے میرے بھائی، علامہ جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں، علامہ عساکیر نے تاریخ مدینہ الدمشق میں. اب آپ سنتے جائیں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادی میں، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں یہ واقعات کو بیان کیا ہے. خاصتین کون ہے بولے تو انہوں نے ڈیفینیشن دے دی. خاصتین لکھا ہے خاصتین، ہاں بھائی کون ہے، یہ لوگ ہے، یہ لوگ ہے، ایسا ایسا ہوا، لہٰذا اس کی یہ ڈیفینیشن. تو ان سب پہ لگ گیا ہوگا رافضی کا فتویٰ. اب اپنے کو پڑھنا پڑتا پھر. ہاں تو بس ٹھیک ہے، یہ تو مانیں گے نہیں نا پھر ان کو. تو یہ خاصتین ہے. دوسری جو جنگ ہوئی مولا کی خاصتین کے ساتھ ہوئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں عمرو بن عاص کے سامنے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلاۃ و تسلیم نے حکم فرمایا تھا، بشارت دی تھی کہ وعدہ توڑنے والوں کے ساتھ تجھے لڑنا ہے. میں مولا کے ساتھ وعدہ توڑنے والوں کے ساتھ میں ٹھہرا رہا. صفین کا ماحول ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ اس جنگ میں کیا ہونے والا ہے، لیکن مولا رسول خدا صلاۃ و تسلیم نے مجھے حکم دیا تھا خاصتین کے متعلق. اچھا، یہ روایت صحیح ہے کہ عمار ان کو یعنی یہ اس کو باقی جماعت مارے گی، یہ روایت صحیح ہے؟ ہاں، ضعیف نہیں ہے؟ ضعیف نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے. موضوع بھی نہیں ہے. اب اس کو لوگ اپنی طبیعت کے حساب سے تو لیتے وہ ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک طرح سے نعوذ باللہ مارا ہے، کیونکہ وہ 91 92 کے تھے، عمار ابن یاسر کو ان کو لے کے چلے گئے میدان جنگ میں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو کوئی بھی بات ہو رہی دیکھو آپ مولا علی کی طرف پلٹا دے رہے ہیں تاریخ والے. یہی ہو رہا ہے، کیا کریں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مولا علی. ٹھیک ہے، جنگیں ہوئیں، جمل ہوئی، صفین ہوئی، نہروان ہوئی، مولا علی. بھائی مولا علی علیہ السلام کو بار 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 ہائی لائٹ کر رہے ہیں آپ. مولا علی کا مقام کیا ہے مذہب اسلام میں؟ پہلے وہ پڑھو آپ. مولا علی کا مقام کیا ہے رسول اللہ کے سامنے، کہ جب وہ شکایت لگائی انہوں نے بات نہیں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تو طبیعتوں کا بھی فرق تھا اس زمانے میں. بھائی مولا علی کا زمانہ بہت بات کا ہے،
چلے میں آپ کو بدر کی بات بتاتا ہوں. ہم سے 3 دن پہلے بدر گزری نا. جی چلے میں آپ کو بدر کی بات بتاتا ہوں. یجادلونک فی الحق، قرآن مجید سورہ انفال کہتا ہے جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا اس کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے. صحابہ نے ایمان لایا، مدینہ اسٹیبلش ہوا، مہاجر انصار بھائی بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے، معاہدہ یہ ہوا کہ اگر اٹیک کوئی اپوزیشن کرے گا تو ہم مل کر لڑیں گے. کھیتی باڑی ہوتی تھی نا مدینے میں پہلے، تو باہر کے بڑے بڑے شہروں میں جیسا کہ مکہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 10 لاکھ کی پاپولیشن تھی، تو وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور رسول خدا صلاۃ و تسلیم سارے جہانوں کے مختار ہے، اور بظاہر میں دیکھیے آپ مدینۃ المنورہ لے رہے ہیں آپ، اور مدینے کے آپ رولر بن رہے ہیں، اور ایسی جگہ سے آپ دین شروع کر رہے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ اگر رسول خدا چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مکے والوں کو مکمل طور پہ ہدایت دے دے، میں ہجرت کرنے والا نہیں ہوں. لیکن رسول خدا ہمیشہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا رکھے. بدر کا معاملہ کیا تھا؟ بدر میں رسول خدا صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، وہی آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے آپ کے گھر سے نکالا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن آپ کے جو جماعت والے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو اس سے ناخوش ہیں. مولا علی کا زمانہ تو بہت بات کا ہے نا. عمر بن خطاب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو زمانہ بہت بات کا ہے. بدر دوسری ہجری میں رسول خدا صلاۃ و تسلیم سے بدر کے موقع پر صحابہ نے بحث کی. یجادلونک فی الحق، صلح حدیبیہ پہ بھی بحث ہوئی تھی. نہیں، طبیعت کا معاملہ ہے نا یہاں پر. میں کسی کو اگر غلط بولا، اگر میں کسی کو کچھ زیادہ بولا تو میں اکاؤنٹیبل ہو جاتا ہوں. میں اس سے پہلے بھی بولا تھا. لیکن طبیعتیں تھی، کسی کا ایمان اتنا قوی تھا، انہوں نے کہا بعضوں نے یا رسول اللہ اگر آپ حکم کرتے ہیں تو ہم ہمارے گھوڑے جو ہیں، حضرت اقدام رضی اللہ نے یہ کہا، اور ابن مسعود نے ان کے کلمات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی بھر یہ خواہش رہی کہ میں اقدام جیسی کیفیت اور اقدام والی باتیں کروں. حضرت اقدام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف نظر آ رہا ہے، آپ کا اشارہ ہماری طرف نظر آ رہا ہے جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں. کیونکہ رسول خدا کو وحی کر دی گئی تھی کہ آپ کو 2 جماعتوں میں سے، وہ جو سیریا سے، جو شام سے جو لشکر نکل رہا ہے، جماعت نکل رہی ہے مال کے ساتھ، یا تو ان پہ ہم فتح دیں گے، یا تو ہم آپ کو جو پہلے جو مکی والی جو زندگی آپ کی رہی، وہاں سے جو 1000 کا لشکر نکل چکا ہے، کس کی قیادت میں؟ ابو جہل کی قیادت میں، یا تو ہم اس پہ آپ کو فتح عطا کریں گے. رسول خدا صلاۃ و تسلیم اللہ کی رضا میں اپنی رضا رکھتے. اللہ چاہتا تھا کہ چھوٹی جماعت کو رسول خدا فیس نہ کریں، ڈیفینڈ نہ کریں، بڑھ کے ایک بڑی جماعت کو. کیونکہ مکہ میں ایک بات حق کے یعنی کہ میزان پر چڑھائی جا رہی تھی. یوم الفرقان کا اس نے لفظ استعمال کیا تھا ابو جہل نے مکے میں. اس نے کہا تھا کہ یہ تو کامیابی والا دن ہے، چلو چلتے ہیں جا کر وہ 313 جو بھی ہے، کیونکہ مخبر بھی جایا تھا نا، ابو سفیان نے مخبر بھیجایا تھا. تو مخبر آ کر کہا کہ کچھ لوگ ہیں 8-10 ان کے پاس سواری ہیں، اسلحہ جو ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں بھی ایسا کوئی خاص اسلحہ نہیں ہے، اور وہ لوگ وہ جماعت کو، وہ قبیلے کو لوٹنے کے لیے کھڑے تھے جو قبیلہ مکے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا تھا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے. تو انہوں نے ان کا سوال دیکھیے بھائی، کاٹنے والا آدمی، ڈاکو آدمی کیا لے کے جاتا آپ کو معلوم ہے نا. اور شریف لوگ اگر اپنا مطالبہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کیسے جاتے ہیں؟ یہ شریف لوگ تھے، رسول اللہ کی تربیت پانے والے تھے. اگر یہ چاہتے تو یہ ڈنڈا لکڑی لے کے جاتے تھے، تلوار لے کے جاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ان کا امتحان شروع ہوا بدر کے میدان میں، رسول خدا نے کہا کہ ہمیں 1000 والا جو لشکر ہے ان سے جنگ کرنی ہے. بحث چھڑ گئی. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ،
ہر زمانے میں کمزور، معتدل اور قوی، یہ 3 قسم کے ایمان والے لوگ رہے. سب سے زیادہ قوی لوگ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑ گئے. حضرت اقدام کے کلمات ہے. آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کو پانی میں دوڑا دیں، ہم دوڑا دیں گے، آپ کے ساتھ ہم ننگے پیر ٹھہر کر جنگ کر لیں گے. ہم ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. مسلمانوں کے نزدیک جو چیز حسن ہے، جو اچھی ہے، وہ اللہ کے نزدیک حسن ہے، صحیح ہے. یہ جو زمانہ گیا 30 سال، اس کے بعد کا جو زمانہ آیا، مسلمانوں کے پاس، مدینے والوں کے پاس، کوفہ والوں کے پاس، مکہ والوں کے پاس شام کا ڈیٹا کوئی خاص نہیں تھا. لیکن ابھی جو آپ نے باتیں کی اور ہم نے اسٹارٹ میں بھی کیا کہ اسلام کیسے شروع ہوا، تو بڑی مشکلات سے شروع ہوا اسلام، اور بڑی مشکلات فیس کرنی پڑی بدر کے موقع پہ بھی. تو وہ جو نعت پڑھتے ہیں کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا، تو بڑی مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں اگر ہم پیدا ہو جاتے. اچھا ہوا تو پیدا نہیں ہوا. اچھا ہوا تو پیدا اس کو ورنہ تو بھاگ جاتا، اور تو بھاگتا تو جہنمی ہوتا. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر دی گئی کہ آپ اصحاب کو یہ بتائیں کہ جب جنگ شروع ہوگی تو سچویشن کے حساب سے اپنی جگہ بدل سکتے، لیکن پیڑ بتا کر اگر بھاگیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بڑا امتحان تھا بھائی. اہل بدر بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. بالکل. ہاں 313 ہے، 1000 لوگوں کو شکست دے دیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے میرے محبوب. تو مجھے یہ بتائیے کہ جنگ بدر میں بھی مولا علی تھے، جنگ احد میں بھی مولا علی تھے، خیبر میں بھی مولا علی تھے. تو مولا علی یعنی سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی جنگ میں تو یہ شہید نہیں ہوتا. تو پھر آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ کس طرح بنایا گیا؟ کن لوگوں نے بنایا؟ عبد الرحمن ابن ملجم کی کیا دشمنی تھی مولا علی سے جو اس نے کہا کہ میں شہید کروں گا؟ نہروان سے یہ جو بھاگے والے جو لوگ تھے، جی یہ لوگ تھے. اچھا بچ گئے تھے کچھ؟ بچ گئے تھے نہروان میں. اچھا. اس میں عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور ایک برق بول کے ایک نامی شخص ہے، برق ابن عبداللہ، اور ابی بکر التمیمی. یہ 3 اشخاص کہیں پر ملاقات کیے تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو سارا لٹ گیا، پھٹ گیا، مولا نے کاٹ دیا، ایسی بھی زندگی جینا کیا. تو ان تینوں نے ایک منصوبہ بنایا، کیوں نہ ہو کہ ہم مولا علی کو ہی شہید کر دیں. بلکہ انہوں نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. پہلے مولا علی کوفہ میں، دوسرے معاویہ ابن سفیان سیریا میں، تیسرے عمر بن عاص ایجپٹ میں. ان کو بھی قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور تینوں مختلف مقامات سے تھے. اور تینوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو کام ہے ایک ہی دن کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم معاویہ ابن سفیان کو مارتے ہیں یا عمر بن عاص کو مارتے ہیں تو مولا علی ہوشیار ہو جائیں گے، سیکیورٹی ان کو بڑھا دیں گے. مدینے کوفہ والے سیکیورٹی بڑھا دیں گے، کیونکہ وہ مولا علی کو سیکیورٹی نہیں رکھتے تھے. بالکل، وہ تو راتوں کو نکل جاتے تھے یتیم بچوں کو جی کھانا پینا دینے کے لیے. تو عبد الرحمن ابن ملجم بولا میں کوفہ جاتا ہوں. برق ابن عبداللہ یہ کہا کہ میں سیریا جاتا ہوں. اور تیسرا اور آخری شخص تمیمی یہ کہا کہ میں عمر بن عاص کے پیچھے جاتا ہوں. اور یہ اہل نہروان ہیں. ابن ملجم جب کوفہ پہنچا تو اس کی ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک خاتون پہ، نہایتی خوبصورت. اس کا نام آتا ہے نبات، اچھا ایسا کچھ نام تھا اس کا. تو یہ جو ابن ملجم جب پہنچا، خطام نام تھا اس کا، خطام، اچھا خطام نام تھا اس خاتون کا. خطام کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے اور یہ مطالبہ کرتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا. کیونکہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا تھا، یہ کسی اور منصوبے سے آیا تھا کوفے میں، یہ باہر کا تھا، اس کو کوفہ کا کچھ پتہ نہیں تھا. تو خطام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 3000 درہم مہر چاہیے، ایک. نمبر 2، مجھے ایک غلام، ایک میل اور ایک فیمیل چاہیے. 3، غلام باہر کے کام کرے گا اور جو خاتون ہوگی وہ گھر کے کام کرے گی. چوتھا آپ سنیں گے تو آپ شوق ہو جائیں گے.
مجھے خلیفۃ المؤمنین کا سر چاہیے. یہ ختام کا مطالبہ تھا. کیوں بھائی؟ کیونکہ ختام کے باپ کو اور بھائی کو نہروان میں مولا علی نے کاٹا تھا. عورت کا چکر جو ہے نا یہ بتائیں اب آپ. اب ابن ملجم حابیل قابیل سے جو شروع ہوا عورت کا چکر وہ آج تک چل رہا ہے. بس اب یہ 2-3 باتوں کو تو قبول کر لیا. بولا میں تم یہ بتاؤ کہ اپنی نیت اور اپنا ارادہ نے بتایا. یہ پوچھا کہ اس میں پلاننگ کیسی ہوگی اور کیا کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ بس تم نے یہ کرنا ہے. اگر میں فیل ہو گیا اس منصوبے میں، اگر میں ناکام رہا تو ختام کہتی ہے تو پھر تو ہم جنت میں ملیں گے. اعوذ باللہ، کیا عقیدہ تھا. امام المتقین مولا علی علیہ السلام کو قتل کر کے جنت میں عائش اور عیاشی کی زندگی گزارنے کا تصور کر رہے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کی جو شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے اندر ختام نے 2 کوفہ والے مرد حضرات کا، 2 افراد کا پتہ دیا ابن ملجم کو. ایک شبیب بن بجرہ نامی شخص تھا اور ایک شخص تھا وردان. ان دونوں کا اس نے پتہ دیا. اب شبیب بولا کہ مولا علی ہے وہ، ان کے اوپر وار کرتے، میری جان بخشو جاؤ. بہرحال اس نے اس کو تھوڑا وارم اپ کیا، گرم کیا. بولا کہ تیرے باپ دادا کو کاٹے تھے، ایسا کرے تھے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، لعنت ہے تجھ پہ، ایسا ایسا کہا. وہ اس کی باتوں میں آ گیا شبیب. پھر یہ نکل کے وردان کے پاس گیا. وردان کو بھی اس نے تھوڑا تیار کیا. تو مولا کے قتال میں یہ 3 لوگ ہیں شامل ہے. یہ لوگ کرے کیا، 17ویں رمضان المبارک کو مولا علی علیہ السلام، یعنی کہ آپ بول سکتے ہیں کہ گھر میں نماز ادا کیے، نوافل ادا کیے اور اللہ سے رجوع ہوئے، دعا وغیرہ کرے، اہل بدر کی مغفرت کی دعا کرے، اور پھر آپ سو گئے. آپ کو نیند لگ گئی. تو آپ نے خواب میں رسول خدا صلوات و تسلیم کو دیکھا، اور رسول خدا صلوات و تسلیم سے مولا علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت کتنی بدل گئی ہے. آپ کی امت نے اپنا راستہ بدل لیا ہے. آپ کی امت نے یہ اسلام کو، ایمان کو، ایمان باللہ و بالرسول کو تجویز اور قوت اور عقیدت دینے کے بجائے انہوں نے اپنے اپنے زندگیوں میں اور اپنی اپنی ضرورات کے مطابق، نفسیات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کیا ہے. اور بڑا درد مندہ خواب دیکھا آپ نے دیکھا. رسول خدا صلوات و تسلیم فرماتے ہیں، اے علی، ان کو تم بد دعا دو. خواب میں. اور ایک بات یہاں پر اجاگر کرنا چاہوں گا میں، کہ خواب میں رسول کو دیکھنا یہ حق ہے. اچھا، یہ لیکن ایک سوال ہے، ابھی ایک لاجیکل سوال ہے کہ اب خواب دیکھا، اس کے بعد امام علی شہید ہو گئے، تو یہ خواب کوٹ کس نے کیا، پھر کس کو بتایا آپ نے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مولا علی نے بیدار ہونے کے بعد بتایا تھا یہ خواب. چلے. تو مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی، تم ان کو بد دعا دو. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ، تو مجھے اچھوں کے پاس بلا لے، سیدہ کائنات کے پاس بلا لے، رسول خدا صلوات و تسلیم کے پاس بلا لے. کیونکہ ان کا حق تھا نا، اتنا سب دیکھ چکے تھے. جمل ہو گیا، صفین ہو گیا، جمل پہ بھی سنا ہے آپ اشبار ہوئے تھے، صفین پہ بھی اشبار ہوئے تھے، نہروان ہوا. اور نہروان کے بعد تو کافی بڑی میجورٹی مولا علی علیہ السلام کو قاتل کہنے لگ گئی تھی. قرآن پڑھنے والوں کو کاٹ دیا، ایسے کہے. فجر کی نماز کے بعد ہاتھوں میں قرآن پڑھ کر قرآن پڑھ رہے تھے یہ لوگ،
بڑی خوبصورت آواز میں, بڑے اچھے انداز میں. مولا نے پہلے روکا, پھر بعد میں حکم دیا کاٹو. کتنا سخت فیصلہ ہے نہیں. سروں پہ گھٹے ہے, ہاتھوں میں قرآن ہے, خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں, اور مولا کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کاٹو. علی بن ربیعہ اسی بات کو تو روایت کی ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام کو حکم ہوا تینوں جنگیں لڑنے کا یہ, اور مولا علی علیہ السلام نے کہا ممبر پر کھڑ کے کہ مجھے رسول اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ناکثین, خاصتین اور یہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. معمولی سا چھلا کاٹ لیے 4 دن 40 دن, 2-4 پیروں مریدوں کی کیفیات مجالس میں اگر آپ چلے گئے تو آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی. وہ تو مولا علی علیہ السلام تھے, رسول خدا کے ساتھ کتنا زمانہ دیکھا آپ نے, کتنی جنگیں, کتنے غزوات آپ نے فیس کیے, اور پھر آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش ہوا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ تسلیم نے ابا بکر اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی تھی کہ علی کا جب تک انتقال نہیں ہوگا, جب تک ان کا سینہ غم سے بھر نہ جائے, اور یہ مقتول ہو, یہ قتل ہو گئے, یہ شہید ہو گئے, ان کو قتل کیا جائے گا. اچھا, میں آج کل جو سچویشن چل رہی ہے میں دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ طریقت والے جن کا تو کہنا نہیں چاہیے, لیکن جو دکانیں مولا علی کے نام پہ چل رہی ہیں, وہ نام اگر نہیں لیے نا, ویری نیکسٹ ڈے ان کا ڈونیشن, ان کا چندہ, ان کے چیکس, سارا کچھ بند ہو جانے والا ہے. یہ فیضان مولا علی علیہ السلام ہی ہے جو آج کے زمانے میں اس انداز سے چل رہا ہے. بس اتنی ہی بات بولنا چاہوں گا میں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے پھر بالکل ہی الگ ٹریک پہ نکل گئے, اور جو مولا علی کی تعریف کرے وہ کہنے لگے یہ رافضی ہے, یہ وہ ہے, وہ ہے. نہیں, اس کی ڈیفینیشن ہم بعد میں بیان کرتے ہیں سید بھائی, پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کریں. مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا فرماتے ہیں اے علی تم ان کو بد دعا دو. مولا علی علیہ السلام بد دعا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا تو انہیں ایسے لوگ دے جو سب سے آخر ہو, سب سے آخر غلیظ لوگ ہو, اور تو اے میرے پروردگار تو مجھے سیدہ کے پاس اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا لے. آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اچانک, مولا علی علی مشکل کشا کی. امام حسن مجتبیٰ نظر آتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حسن میں آج بدر والا دن تھا, اہل بدر کے لیے ہم دعائیں کیے, اور میں گھر والوں کو یعنی کہ جگا رہا تھا عبادات کے لیے, اور پھر آپ یہ سارا واقعہ سناتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. پھر وہ نباشی جو اذان وغیرہ دیتا, وہ اعلان کرتا تھا پہلے کے زمانوں میں گلیوں میں, نماز کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا, یہ کلچر تھا. جب وہ ندا لگانے لگا تو مولا علی علیہ السلام گھر میں سنت ادا فرمائے, مولا علی گھر میں سنت ادا فرمائے. اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو گھر میں سنت ادا کرنی چاہیے. برکت پیدا ہوتی ہے گھر میں, برکت کے نزول, برکت کے اسباب بن جاتے ہیں. اور پھر آپ مولا علی علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلے. مولا امام حسن مجتبیٰ ساتھ ہے, مولا علی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, چلیں نماز کو چلیں, نماز کے لیے آئیں. یہ عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھ کے یہ جو 2 لوگ تھے, وردان اور ایک شبیب, یہ تینوں مسجد میں پہلے کا پہلے انٹر ہو گئے. 2 روایت ہے. یہ اپنے اسلحہ وغیرہ جو تھے یہ چھپا کے کر کے, یعنی کہ جھبوں کبوں میں چھپا کے کر کے مسجد کے دروازوں کے پیچھے تھے. ایک روایت میں آتا ہے یہ لوگ مصلیوں کی طرح نماز میں پہلی صف میں کھڑے رہے. عبد الرحمن ابن ملجم سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں جو مولا علی علیہ السلام کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا ہوں یہ 1000 درہم کا ایک ہتھیار ہے, خنجر ہے, اور اس کو میں 1000 یعنی کہ 1000 درہم کا مہنگے قسم کا بڑے اعلیٰ درجے کا
زہر میں اس کو 40 دن تک بھگاتا رہا. 40 دن تک میں اس کو ہر روز اٹھتا اور اس کو بھگاتا رہا. اتنی نجاست مولا علی سے, اتنی خباثت مولا علی کی ذات سے, مولا علی کی ذات سے اتنی ان کو نفرت تھی. اور پھر شبیب پہلے وار کرتا ہے مسجد میں, اس کا وار خالی جاتا. اچھا. ہاں. عبد الرحمن ابن ملجم ملعون یہ خبیث وار کرتا ہے مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک پر, کافی زور سے طاقت سے یہ وار کرتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے سر پہ امامے سے وہ خنجر کٹتے ہوئے سر مبارک میں دھس جاتا ہے. وہی بات حدیث کے کلمات, اے علی تم کو جب تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارا یہاں سے یہاں کو بھگا دیا نہیں جائے گا. دیکھیں اب آپ, پھر مولا علی علیہ السلام کا یہ بھی دھیان میں رہے اور علم میں رہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے, اور آپ کی شہادت کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے. لوگوں کو جب مار وغیرہ لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہائے مر گیا, اماں بابا, یہ بولتے لوگ. دیکھا بھی گیا لوگ ایسے کلمات بولے ہیں, متقدمین میں بھی بولے ہیں. لیکن مولا علی علیہ السلام کی ذات کہتی ہے فزت ورب الکعبہ, قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں جیت گیا. فزت ورب الکعبہ کہ میں جیت گیا, رب کعبہ کی قسم. وردان بھی وار کرنا چاہتا لیکن وہ وار نہیں کرتا, وہ ہیبت کے مارے نکل کے بھاگتا. عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیتے ہیں. شبیب تو پہلے ہی بھاگ گیا تھا اس کا وار خالی جاتے کی, کیونکہ وہ تو سمجھ گیا اب طے ہے موت, رکے موت طے ہے. عبد الرحمن ابن ملجم کو وہ مصلی وغیرہ جو ہوتے ہیں مسجد کے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں, بڑا غصے میں آتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ابھی اس کے ساتھ کچھ مت کرنا. یہ واقعہ کوفہ میں ہوا. سیریا میں کیا ہوا پھر پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. سیریا میں یہ برق ابن عبداللہ جو تھا, اس نے بھی ایک خنجر لے کر معاویہ ابن سفیان کے پیچھے گیا. معاویہ ابن سفیان کے اوپر یہ وار کیا. تو یہ وار کرنا چاہتا تھا پیٹھ کی طرف, لیکن اس کا وار کیا ہوا لوور بیک کی طرف جا کر لگا. بہرحال اس کو بھی پکڑ لیا گیا سیریا میں, شام میں, اور اس کو پکڑ کر پھر یعنی کہ پوچھا گیا کہ کون ہے بھائی, کہاں سے آیا تو, کیا ہے تیرا ارادہ؟ تو اس کو تو معلوم تھا امیر شام چھوڑنے والے نہیں ہیں, پورا ڈیٹا تھا ان کی کیا خصلت ہے, کیا عادت کے مالک ہے, پورا پتہ تھا. وہ بولا کہ ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو ایک خوشخبری دیا, بتایا, تو کیا آپ میرے کو چھوڑتے کیا؟ تو معاویہ ابن سفیان کہتے ہیں نعم, ہاں یس, انہوں نے اتنا کہا. امام طبری نے جو کوٹ کیا ہے اتنا کہا. آپ ریفرنس سے بات کر رہے ہیں نا بھائی. امام طبری, امام حاکم اور دیگر اور جو کتب حدیث اور کتب تواریخ میں جو بیان کیا اس کے کوڈڈ بات کر رہا ہوں میں ساری آج کی. ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں کہ بتا کیا خوشخبری ہے؟ تو وہ جواباً کہتا ہے کہ میرا ایک ساتھی علی بن ابی طالب علیہم السلام کو کوفہ میں شہید کر دیا, قتل کر دیا. تو یہ کہنے لگتا کہ تجھے کیسے پتا؟ تو پھر وہ سارا وہ پلان بتاتا. تینوں نے کہیں پر ملاقات کی تھی اور اس کا یہ معاملہ ہوا, کیونکہ ان کو لالچ تھا خلافت کا. معاویہ ابن سفیان کو یہ شوقین تھے نا خلیفہ بننے کے. پتہ نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی, ہمیں نہیں پتہ. آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے. جی میں نے نہیں کیا. تو یہ چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بنے, اور مولا علی ان کی بغاوت کو ختم کر دیے تھے صفین کے ذریعے. قصاص عثمان کے لیے آئے تھے. مروانے والے وہی لوگ ہیں بھائی, کیا باتاں کرتے. اچھا. ہاں, بہرحال ہوتا یہ ہے کہ
جب یہ بات بتا دیتا ہے، یہ ساری خبر بتا دیتا ہے برق ابن عبداللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ معلوم کرو، اپنے سپہ سالار میں سے کہتے ہیں کہ جاؤ معلوم کرو، جی جی، اور پھر فوری پلٹ کے کہتے ہیں کہ اس کی گردن مار دو۔ مذہب اسلام میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے اوپر سزائے موت نہیں ہے۔ اچھا، ٹرمز جو ہے مذہب اسلام کے، اور وہاں پر کوفہ میں یعنی کہ سمجھ میں آ گیا کہ مولا علی علیہ السلام شہید ہونے والے ہیں، خون رک نہیں رہا ہے اور سر سب سے نازک حصہ ہے، اور مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو کہ اس کو قتل مت کرنا بھی۔ اچھا، اگر میں بچ گیا تو میں فیصلہ کروں گا، اگر میں شہید ہوتا ہوں تو اس کو قتل کرنا، اور لیکن اس کی لاشے کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرنا، بلکہ اس کو سیدھے سیدھے کاٹ دینا ہے، اس کو قتل کر دینا اور اس کو تدفین کر دینا۔ طبیعتوں کا فرق دیکھیں آپ، یہاں پر وہاں پر نعم کے ساتھ وعدہ کیا گیا، ٹھیک ہے تیری جان بخشی جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر کوئی آ جائے آپ کے اوپر سوال کرنے کے لیے کہ بھائی آپ جھوٹی روایت بیان کر رہے ہیں، تو پھر جھوٹی تاریخ بیان کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے چاہنے والے میرے ساتھ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ۔ جی جی، تو یہی تو آ جائیں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ آئیں گے؟ جب سوال کریں گے جب جواب دیں گے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ امام طبری نے اور دیگر اور لوگوں نے بیان کیونکہ کیا، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بیان کی یہ چیز، تو انہوں نے میرے خیال سے پتہ نہیں ریفرنس دیا تھا نہیں دیا تھا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی امام عساکر، امام ابن کثیر اور دیگر اور مورخین نے، امام طبری بہت متقدمین میں آتے ہیں، پہلے کے زمانوں والے آتے ہیں، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے زمانے کے ہیں، امام جعفر المنصور نام ہے ان کا، انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہوا، وہاں پر عمر بن عاص کے ساتھ ایسا ہوا معاملہ کہ انہوں گھر سے ہی نہیں نکلے، کچھ مصروفیت تھی، کچھ تھا، وہ ان کے ساتھ جو آدمی تھا اس کو بولے کہ جا بھائی تو نماز پڑھا، وہ ان کی جگہ نکلا مصر میں، وہی راستے سے جا رہا تھا، وہ سمجھے وہ جو معاہدہ ہوا تھا تینوں کے درمیان کہ تو مصر جا، تو سیریا جا، میں کوفہ جاتا ہوں، یہ عمر بن عاص سمجھ کے اس کو شہید کر دیا، اس شخص کو۔ تو پھر وہاں کے بھی لوگ اس کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، تو پھر وہ بھی اپنی زبان کھولتا ہے مصر میں، اس کو بھی اسی وقت ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو تو پھر یہ نہروان والے لوگ ہیں، نہروان والے جو بچ گئے تھے نہروان میں، یہ وہ لوگ ہیں۔ قاسطین وہ ہے جو مولا علی سے فیس ٹو فیس جنگ کیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، واضح رہا؟ بالکل سمجھ آ گئی۔ تو پھر مولا علی کو 18 رمضان کو یا 19 رمضان کو سب لگی تھی؟ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا یہ 18ویں شب تھی، 18ویں شب تھی، ہاں جی۔ 19 روزہ شروع ہو گیا تھا، کا روزہ شروع ہوا، پھر 20 آپ 2 دن اسی حالت میں رہیں، پھر 21 کی جو شب لگی اس میں آپ شہید ہوئے، شہید۔ تو پھر آپ یہ سارا معاملہ ہوا کوفہ میں، لیکن آج آپ کا مزار اقدس دیکھا جاتا ہے نجف میں، تو یہ کیا معاملات تھے؟ یہ معلوم کرنا پڑتا حسن بھائی میرے کو، اچھا یہ پھر نکال دیں گے ہم، تو دلیل دینا پڑتا نا کوئی بھی بات کرا تو میں، صحیح، کیونکہ میں کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا۔ نہیں اچھا، ابھی اس میں کوئی اینڈ اس طرح کرتے ہیں۔ پھر مولا علی شہید ہوئے، تو پھر جو وہاں کے لوگ تھے آپ کے آس پاس، انہوں نے امام حسن کو خلیفہ مقرر کیا، جی، اور پھر امام حسن نے خلافت سنبھالی مولا علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میرے بعد خلیفہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں گے بنے، اور مولا علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کافی بڑا وصیت نامہ ہے، سید سادات لوگوں کے لیے کافی کچھ آپ نے وصیت فرمائی ہے، ابھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر وہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ لیکن آپ اس بات کو کلیریفائی کر دیں گے کہ خلافت راشدہ پھر امام حسن پر ختم، مہر لگ چکی تھی، ختم ہو گئی وہ۔ چلے، اس کے بعد جتنے خلفاء ہوئے، چاہے اچھے ان کا سلوک رہا مصطفیٰ صلاۃ و تسلیم کی امت کے ساتھ یا برا، وہ خلافت راشدہ میں کاؤنٹ
نہیں ہو سکتے. رسول خدا صلی اللہ تسلیم کی حدیث ہے نا 30 سال والی. 30 سال ربیع الاول میں مولا امام حسن علیہ السلام نے اس کو صلح کے موقع پر سارا کچھ عطا کر دیا. اچھا، جزاک اللہ سر. اللہ یجازیکم خیر، بارک اللہ فیکم.